الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد عدد خلقک ومداد کلماتک وزنۃ عرشک ورضا نفسک وعدد ما تحب وترضى۔ دوستو، بزرگو، 40 فرق آپ کے سامنے آ چکا ہے، آج 41واں فرق ہے۔ اس فرق کو سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیجیے، پھر میں یہ سمجھاؤں گا۔ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کی صفات میں، جیسے ابھی میں نے وتر کے بعد پڑھا، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح، جی اس کو وتر کے بعد پڑھنا چاہیے۔ تو اللہ پاک رب العزت کے نام میں سے ایک نام قدوس بھی ہے، جی اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس۔ تو اللہ رب العزت کی جو معرفت ہوتی ہے نا، یہ صوفی لوگ کہتے ہیں نا اللہ کی معرفت، یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ معرفت بہت اچھی چیز ہے، اور معرفت کا ترجمہ ہے اللہ کو پہچاننا۔ جی کسی کا ایک شعر کا ٹکڑا ہے، معرفت اللہ کی ہو جائے گی، پہلے اپنے آپ کو پہچان لو۔ وہ انسان جو اپنے کو پہچانتا ہے وہ اللہ کو پہچان لے گا۔ کیسے؟ ہمارا وجود نہیں تھا، ہم بالکل معدوم تھے، نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک حقیر چیز سے پیدا کیا۔ قرآن میں بار بار آتا ہے ہمارے، ہم پڑھتے ہیں، آپ کو بھی سمجھاتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا تو کبھی تکبر اختیار نہیں کیجیے گا۔ الم نخلقکم من ماء مہین، اللہ قرآن میں پوچھتے ہیں کہ تو بڑا اتراتا ہے، بڑا سینے تان تان کے چلتا ہے تو کیا میں نے تم کو ناپاک پانی سے نہیں پیدا کیا؟ جی کہیے سبحانک فقط۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا الم نک نطفۃ من منی یمنی، تو منی سے نہیں پیدا ہوا کہ کپڑا میں لگ جائے تو گھن ہوتا ہے۔ باپ اپنے بیٹا کے سامنے وہ کپڑا پہن کے آنا پسند نہیں کرتا ہے وہ، جی لیکن اللہ کی قدرت کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقام پہ ٹھہراتے ہیں، مختلف احوال سے گزار کے ایک خوبصورت سا بچہ آپ کو دے دیتے ہیں۔ آپ موبائل پر سب کو ماشاء اللہ میرے پوتا ہوا ہے، مجھے ناتی ہوا ہے، یار میری بیگم کو بیٹا ہوا ہے۔ کچھ لوگ بولتے تھے ہاں مجھے بیٹا ہوا ہے، آپ کو نہیں ہوا، میڈم کو ہوا ہے، جی کہتے مجھے بیٹا ہوا، آپ کے کدھر کو ہوا؟ میڈم کو ہوا، جی۔ تو پھر اس کے بعد پیار سے چومتے ہیں، ہائے میرا لال، ہائے میرا بابو، ہائے میرا گوشے دل، ہائے میرا جگر، جی فخر کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ رب العزت ہے۔ اب ایک ضروری بات سمجھیے، جو نہیں سمجھ پاتے ہیں لوگ، نہ سمجھا پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو، بڑائی کو، عظمت کو پہچاننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے دو چیز کا خیال رکھیے آپ، اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ ایک تو یہ کہ جتنا کمال، جتنی خوبی، جتنی رفعت، جتنی بلندی، جی عظمت، ہیبت، کبریائی، جلال، کمال، جمال، جی جتنا ثابت کر سکتے ہیں اللہ کے لیے، کمال ہی کمال ہے۔ اللہ کی شان میں کمال ہی کمال ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ کے کمال کو ثابت کرنے کے لیے دوسرا عقیدہ اور بات ذہن میں ضرور رکھنی چاہیے۔ یہ صوفی لوگ، نقش بندی لوگ مراقبہ کراتے احدیت کا۔ تو احدیت کے مراقبے میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے قلب پر اس ذات سے فیض آ رہا ہے جو تمام تر کمالات ذاتیہ اور صفاتیہ کا مالک ہے، اور تمام تر عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ یعنی جس طرح اللہ کے لیے کمال ثابت کیا جاتا، اسی طرح اللہ کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے۔ بچے تھے ہم بچے تھے، تو آج کل تو وہ کتابیں پڑھائی نہیں جاتی ہے۔ مولانا اسماعیل میٹھی کی اردو کی کتاب پڑھائی جاتی تھی، اس میں پڑھائی جاتی تھی اللہ پاک بے عیب ہے،
وہ سب کتابیں ختم ہو گئی، کیونکہ پڑھانے والے استاد اردو کے اچھے نہیں رہے، لوگوں کو اردو نہیں معلوم، ٹیچر ہی کو نہیں معلوم اردو، تو بچوں کو کیا سمجھائے گا وہ جی۔ تو ہم لوگ بچپن میں پڑھتے تھے اللہ پاک بے عیب ہے، اللہ کی ذات میں کوئی عیب حاشا وکلا، اللہ کی ذات میں کوئی، تو جتنی عیب کی اللہ سے کمی کی، نقائص کی، برائی کی نفی کیجیے گا، یعنی ان کا اللہ میں نہیں، اللہ میں نہیں، اللہ میں نہیں، اللہ جیسے اللہ کھانے کا محتاج نہیں ہے، کیوں؟ کھانا ایک عیب ہے، کھانا سونا ایک عیب ہے، تھکنا ایک عیب ہے، ظالم کو پکڑنے سے عاجز آ جانا یہ ایک عیب ہے۔ تو ہر وہ چیز جو عیب ہے وہ اللہ کی ذات سے آپ کو کیا کرنی پڑے گی؟ نفی کرنی پڑے گی، انکار کرنا پڑے گا۔ تو کمال کو ثابت کرنا ہے، عظمت کو ثابت کرنا ہے، کبریائی کو ثابت کرنا ہے، جلال کو ثابت کرنا ہے، کمال کو ثابت کرنا ہے جی۔ ہر خوبی کو اللہ کے لیے جتنا ہو سکتا ہے آپ ثابت کیجیے، اور ہر عیب کو، ہر برائی کو، ہر نقص کو، ہر کمی کو، کوتاہی کو اللہ کی ذات سے نفی کرنی، یعنی انکار کرنا ہے، یہ سب اللہ میں نہیں ہے۔ تب جا کر کے اللہ کی صفات کی معرفت ہو سکے گی، تب جا کے معرفت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ نے اللہ کی ذات میں کوئی عیب مان لیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی، تو عیب والا ہمارا معبود نہیں، عیب ہمارے رب میں جس کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کو بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو، ہم لوگوں کو قرآن نے کہہ دیا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور ہمارے حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 99 نام اللہ کے ہم کو بتائے، اور قرآن کریم میں وہ سارے نام موجود ہیں جی۔ ہم بچوں کو، دوستوں کو اپنے کہتے بھی ہیں، میرا بھی معمول ہے، فجر کی نماز سنت پڑھتا ہوں میں، اور سنت پڑھ کے سب سے پہلے 99 نام اللہ کا بیٹھ کے میں پڑھتا ہوں جی۔ اللہ الذی لا الہ الا ھو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار۔ پڑھے گا تو ٹائم چلا جاتا ہے، یہ پورا نام پہلے میں ایک دفعہ پڑھتا ہوں، اور پڑھنے کے بعد پھر میں دعا مانگتا ہوں۔ تو اللہ حدیث کے اندر ہے ترمذی میں کہ جس نے اللہ کے نام کو حفظ کر لیا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل۔ سبحان اللہ۔ ارے روزانہ ایک ہی نام یاد کر لے یار، تم لوگ تو کرکٹر کے نام یاد کرتے ہو، کس نے کتنا ریکارڈ قائم کیا، اللہ کے نام کا ریکارڈ قائم کر لے۔ یہ کرکٹر تم کو ایک دمڑی نہیں دے گا، دمڑی، بلکہ زیادہ محبت کرو گے تو کہیں دوسری طرف نہیں لے کے چلا جائے، کیونکہ وہ جہاں جائے گا تم کو لے جائے گا، اس سے محبت کرو گے۔ تو ہم محبت کرتے ہیں اللہ سے، اللہ کرے محبت ہو جائے، محبت کرتے ہیں رسول اللہ سے، تاکہ دونوں ہمارے کائنات عالم میں دو ہی میرے لیے، اللہ ہے اور اس کا رسول۔ چلو، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کمال کو ثابت کرنا اور عیوب کو۔ اب سنیے، اب میں بات آگے چلتا ہوں، میرے خیال سے وقت ہو گیا کیا بیٹا؟ 8 منٹ ہو گیا، تو دیکھو کیسے ہوگی۔ چلو، تو اسی بات کو یاد رکھو، کل یہ درس پڑھ دیں گے۔ تو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیے، اسی لیے بخاری شریف میں ایک روایت آ گئی، کل پڑھیں گے بیٹا۔ یہ بخاری میں روایت آ گئی، جس کو امام بخاری نے اپنی کتاب کو ختم کیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ، اس میں سبحان بھی کہا گیا اور حمد بھی کیا گیا۔ تو سبحان کا ترجمہ ہے پاک ہے۔ ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے، آپ جتنا اللہ کے لیے کمال ثابت کریں گے تو آپ مخلوق ہیں، تو ثابت کرتے 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 مخلوق ہی کے دائرے میں نہ رہو گے، اور وہ کون ہے؟ خالق۔ تو اس کے دائرے کمال میں تو ہم جا ہی نہیں سکتے، تو ہم اس کی تعریف کیا کر پائیں گے؟ اسی لیے ہمارے حضرت خاتم النبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آخری سلنڈر کر گئے۔ حضور سلنڈر کر رہے ہیں، تم کا تو نہیں مول صاحب، ہم سلنڈر نہیں کریں گے، ہم تو بلنڈر ہیں۔ اس لیے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، اللہ کے سامنے جو زیرو بنتا ہے اللہ اس کو ہیرو بناتا ہے، اور جو اللہ کے سامنے ہیرو بننے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو زیرو کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے سامنے ہیکڑی مت دکھلا دینا، آئیے تم ادھر جا کے کہنا سی ڈی بنانے میں، لیکن اللہ کے سامنے کرنا نو اللہ از زیرو،
اور ایک اللہ کو رکھو گے بائیں طرف اور 0 کو رکھو گے رائٹ میں، تو کتنا ہو جائے گا 10. اور 0 رکھا تم نے لیفٹ میں اور 1 لگایا بائیں میں، تو اس 0 کا کوئی نمبر نہیں آئے گا. سمجھتے ہو میرے بات کو؟ سمجھ گئے؟ چلو، تو اللہ رب العزت نے حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یہی دونوں بات ثابت کی. اللہ کے لیے ہر کمال کو ثابت کیا اور ہر عیب کی اللہ کی ذات سے نفی کر دی، انکار کر دیا کہ یہ سب خامی اللہ تعالیٰ رب العزت کی ذات میں نہیں ہے. اللہ کرے کہ اللہ کی ہمیں معرفت ہو جائے. کل انشاءاللہ پڑھیں گے اس کو. چلو 10 منٹ سے زیادہ درس نہیں.